اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو تمام رسولوں پر، خصوصاً جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین کرام، ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی فرما برداری کریں، اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچیں، ایسا کام کریں جس سے اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے، اور ایسے کام سے ہمیشہ بچتے رہیں جس کام سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اور ایک مسلمان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس کی آخرت برباد نہ ہو، اس کی آخرت تباہ نہ ہو، اور ہمیشہ اپنی آخرت کو سنوارنے میں لگے رہنا چاہیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں ایک مسلمان اپنی آخرت کے بجائے اپنی دنیا سنوارنے میں لگا ہوا ہے، دنیا بنانے میں لگا ہوا ہے۔ آخرت بگڑ رہی ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن دنیا نہ بگڑ جائے، دنیا ہماری خراب نہ ہو جائے۔ دنیا کو بنانے کے لیے ایک مسلمان اس طرح مگن ہے کہ لوگوں کی جائیداد، لوگوں کے مال اور پراپرٹی پر قبضہ کر لیتا ہے، جھوٹی قسم کے ذریعے سے لوگوں کی جائیداد پر ناجائز قبضہ کر لیتا ہے اپنی دنیا بنانے کے لیے، تاکہ ہم دنیا میں بہت بڑے امیر ہو جائیں، بہت بڑے سیٹھ کہلائیں۔ جبکہ ایسا کرنے والا، مسلمان کے مال پر ناجائز قبضہ کرنے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے جہنمی قرار دیا ہے۔ جو کسی مسلمان کے مال پر ناجائز قبضہ کرے وہ جہنمی ہے۔ آئیے حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ حدیث اس طرح ہے، عن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ فقد اوجب اللہ له النار وحرم علیہ الجنہ۔ فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وإن قضيبا من أراك۔ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 353۔ راوی حدیث حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے مسلمان کے حق پر جھوٹی قسم کے ذریعے سے قبضہ کر لیا تو اس پر اللہ جہنم واجب کر دیتا ہے اور جنت حرام کر دیتا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر وہ حق معمولی سی چیز ہو تب بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ وہ پیلو کی ایک ٹہنی ہی کیوں نہ ہو۔ سامعین کرام، ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر غور کرو کہ آپ نے کیا فرمایا کہ چاہے وہ ایک پیلو کی مسواک ہی کیوں نہ ہو، اگر جھوٹی قسم کے ذریعے سے کسی نے وہ لے لیا، ناجائز قبضہ کر لیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس پر جہنم واجب کر دیتا ہے۔ مسلمان کے حق پر ناجائز قبضہ کرنا یہ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ لیکن آج
ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان ہی ایک مسلمان کے مال پر ناجائز قبضہ کر لیتا ہے، ایک بھائی کے جائیداد کو ناجائز طریقے سے ہڑپ لیتا ہے، ایک پٹیدار دوسرے پٹیدار کے مال اور جائیداد کو ناجائز طریقے سے چھین لیتا ہے۔ بھلا بتاؤ ان لوگوں کا کیا ہوگا جب ایک مسواک لینے سے ناجائز طریقے سے جہنم واجب ہو جاتی ہے، تو پوری جائیداد پورا مال لے لینے سے اس کا انجام کیا ہوگا؟ لیکن یہ نہیں کہ صرف مسلمان کے مال، اگر کسی نے غیر مسلم کے مال کو بھی ناجائز طریقے سے ہڑپ لیا ہے تو وہ بھی اللہ کا مجرم ہے، اور قیامت کے دن اسے بھی جہنم میں جلنا ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کے نہ مسلمان کی جائیداد مال و جائیداد کو ناجائز طریقے سے ہڑپیں، نہ ہی غیر مسلم کی مال و جائیداد کو ناجائز طریقے سے ہڑپیں۔ ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اے اللہ بڑے چھوٹے تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دار فانی کے اندر زندہ رکھ، ایمان پہ زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اے اللہ ہمارے زبانوں پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری رکھنا۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔